اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تفسیر ابن کثیر استعاذہ کے معنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی یہ ہو کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین یا دنیا میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، یا مجھے کسی ایسے کام پر ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطان انس کا مقابلہ حسن سلوک اور احسان کے ساتھ کیا جائے، اس سے اس کی طبیعت کا شر دور ہو جائے گا۔ مگر شیطان جن کے شر سے بچنے کے لیے اس نے استعاذہ کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت قبول کرتا ہے اور نہ کسی نیکی اور احسان سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ طبعاً شریر ہے۔ قرآن مجید کی 3 آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اور کوئی چوتھی آیت میرے علم میں نہیں ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کر لیجئے۔ اس آیت کا تعلق انسان میں دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے ہے۔ پھر شیطان کے بارے میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو، اور یہ بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے، اور آپ کہیں اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو برائی کا ایسے طریقے سے جواب دیجئے جو بہت اچھا ہو کہ یکا یک وہ شخص آپ اور اس کے درمیان دشمنی جو تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ لفظ شیطان کی وجہ تسمیہ۔ شیطان لفظ عربی زبان میں شطنہ سے مشتق ہے، اس کے معنی دور ہونے کے ہیں، تو شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی طبع کے اعتبار سے انسانی طبع سے اور اپنے فسق کی وجہ سے ہر خیر و بھلائی سے دور ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاطہ بھڑکنا سے مشتق ہے، کیونکہ یہ آگ سے پیدا کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے یہ دونوں اشتقاق صحیح ہیں، مگر ان میں سے پہلا زیادہ صحیح ہے۔ سیبوی نے کہا ہے کہ عرب کہتے ہیں تشیطن فلان، اور یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شیطان کا سا کام کرے، اور اگر یہ شاطہ سے مشتق ہو تو تشیطن کے بجائے تشیط کہتے ہیں، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ شیطان شطنہ بمعنی بعودہ سے مشتق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سرکش جن، انسان اور حیوان کو عرب شیطان کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورہ انعام آیت نمبر 112۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع شدہ باتیں ڈالتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، بے شک نماز گدھے، عورت اور سیاہ کتے کے آنے سے یعنی گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو ذر
کہ شاگرد عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے ابو ذر سرخ یا زرد رنگ کے کتے کی نسبت یہ حکم سیاہ رنگ کے کتے کے لیے کیوں ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے بھتیجے تو نے مجھ سے جو سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بھی یہی سوال رکھا تھا تو آپ نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، سیاہ کتا شیطان ہے۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ترکی گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس نے متکبرانہ چال چلنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مارنا شروع کر دیا تو وہ اور بھی زیادہ متکبرانہ چال چلنے لگا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا تم نے مجھے شیطان پر سوار کروا دیا۔ جب میں اس پر سوار تھا تو میں نے اپنے دل میں عجیب تبدیلی محسوس کی، یہاں تک کہ میں اس سے اتر آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ اس روایت میں دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں اور اس گھوڑے نے متکبرانہ معاملہ کیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کی وہ جو کیفیت تھی اس کا اپنے دل میں اپنے اثرات محسوس کیے۔ ہم بھی بہت سارے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ایسی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں نعوذ باللہ جو واقعی جو ہے دل میں وہ باتیں پیدا کرتی ہیں، یہ سوائے اللہ کی مدد سے یہ باتیں نہیں ہٹ سکتی۔ ان باتوں کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیے کہ انہوں نے گھوڑے کے اندر وہ بات دیکھی اور پھر اس کی تبدیلی اپنے دل میں محسوس کی اور انہوں نے وہ گھوڑا ترک کر دیا، کہ یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا۔ ایسے ہی تو وہ صحابہ نہیں تھے، ایسے ہی تو اللہ کو ان سے محبت نہیں ہے، ایسے ہی تو اللہ ان سے راضی نہیں ہو گیا، ایسے ہی تو اللہ نے ان کو دنیا میں وہ مقام عطا نہیں کر دیا۔ میں اگر اپنی مثال دوں یا ہم اپنی مثال جو یہاں رہتے ہیں اس دیار غیر میں، یہاں پہ ہمارے پاس وہ گاڑیاں ہیں جو واقعی پاکستان میں لینا، جن کے بارے میں بہت مال اور اسباب چاہیے، اور جب وہ گاڑیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو اللہ کی پناہ واقعی وہ خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ بچا لے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس قسم کا ایمان عطا فرما کہ جو ہم یہ باتیں محسوس کریں کہ اگر میں نے اچھے کپڑے پہن لیے تو اس سے میرے اندر تکبر نہ آ جائے، اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہو تو اس سے میرے اندر تکبر نہ آ جائے، میرے پاس بڑا گھر ہو تو اس سے میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی خوبصورت مثال، کیا ہمارے اندر ایسا تقویٰ ہے؟ ہم شاید اپنی نیت کی تصحیح کرنے لگیں گے لیکن اس چیز کو ترک نہیں کریں گے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے وہ چیز ترک کر دی جس سے ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ یہ میرے لیے تکبر کا باعث بنے گا۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو رجیم لفظ ہے اس کی تفسیر کیا ہے۔ رجیم فعیل کے وزن پر ہے، مفعول مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم اس کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی خیر سے دور ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی ہے اور ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا ہے، اور فرمایا إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے 10 تک۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں، اور ہر طرف سے دھتکارنے کے لیے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں اور ان کی دائمی عذاب ہے۔ ہاں جو کوئی فرشتوں کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ سورہ الحجر آیت نمبر 16 سے 18 تک۔ اور یقیناً ہم ہی نے آسمان میں ستارے بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا اور ہر راندہ درگاہ شیطان سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی آیات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجیم راجم سے ہے، رجم کرنے والا، یعنی اس اسم الفاعل کے معنی میں ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو وسوسے اور بیہودہ خیالات کے ذریعے سے رجم یعنی انہیں تباہ کرتا ہے، لیکن ان میں سے رجیم کا پہلا معنی زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح ہے۔
یہ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے چل پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔